السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، آج سے پہلی والی ویڈیو یعنی کل کی ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اس میں انتہائی امپورٹنٹ اور بیسک چیزیں سینٹنس کے تعلق سے بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آج کا یہ سبق سمجھنے میں آپ کو دشواری اور دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ پچھلی ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ ہاں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ سینٹنس۔ سینٹنس کو اردو میں کہا جاتا ہے جملہ۔ سینٹنس کسی ایک لفظ کا نام نہیں ہے، سینٹنس ایک فیملی ہے جو کئی اجزاء سے مل کر بنا کرتی ہے، یا تو وہ دو ہوں گے یا اس سے دو سے زائد، کبھی ایک لفظ سینٹنس نہیں بنا کرتا ہے۔ لہٰذا ہم اگزامپل آپ کو پیش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سینٹنس کسی ایک لفظ کا نام نہیں بلکہ ایک فیملی اور کئی اجزاء کا نام ہے۔ جیسے وی آر مسلمس، یہ سینٹنس ہے، یہ آپس میں تینوں الفاظ ملے ہیں تب جا کر سینٹنس کا وجود ہوا۔ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیشن، تو ہم نے لکھ دیا ہے ہم مسلمان ہیں۔ وی کے معنی ہم، آر کے معنی ہیں، مسلمس کے معنی مسلمان، ہم مسلمان ہیں۔ تو اب وی آر مسلمس یہ پورا سینٹنس ہے۔ آپ اگر کہیں وی یہ سینٹنس ہے، غلط ہے۔ اگر آپ کہیں آر سینٹنس ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مسلمس کہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ سینٹنس کسی ایک لفظ کا نام نہیں ہوتا ہے بلکہ کئی اجزاء سے مل کر سینٹنس کا وجود ہوتا ہے۔ تو وی کے معنی ہم، آر کے معنی ہے، مسلمس کے معنی مسلمان۔ تو ہم اسے دیکھتے ہیں۔ وی یہ پروناؤن ہے۔ پروناؤن کو اردو میں کہا جاتا ہے ضمیر۔ ہم اردو زبان میں بولتے ہیں اس کے، اس کے، ہمارے، تمہارے، اس طرح کا جو ہم دوران گفتگو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ ضمیر ہوتی ہیں۔ تو وی یہ پروناؤن ہے جس کو اردو میں ضمیر کہا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے ہم ویڈیو بنائیں گے، لیکن ابھی سینٹنس کو سمجھ لیں آپ۔ آر یہ ہیلپنگ ورب ہے۔ ہیلپنگ ورب اس معنی کر ہے، وی کے معنی ہم ہو گئے، آر کو بیچ سے ہٹا دیجئے، مسلمس، ہم مسلمان۔ تو اب یہ معنی ادھورے ہیں، ان معنوں کو پورا کرنے کے لیے آر نے ان کی مدد کی ہے، یعنی وی آر مسلمس، ہم مسلمان ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے یہ پورا سینٹنس بن گیا اور یہ پورا جملہ بنا ہوا ہے۔ تو اب اس میں پروناؤن، ہیلپنگ ورب، ناؤن، یہ تینوں اجزاء آپس میں ملے ہیں تب جا کر سینٹنس کا وجود ہوا ہے۔ آپ اگر کہیں کہ وی یہ سینٹنس بن گیا، آر یہ سینٹنس بن گیا، مسلمس یہ سینٹنس بن گیا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سینٹنس کے لیے کم سے کم دو اجزاء کا ہونا ضروری ہے۔ تو پروناؤن ہیلپنگ ورب سے ملا، ہیلپنگ ورب ناؤن سے ملا، تب جا کر سینٹنس کا وجود ہوا۔ امید ہے کہ پہلا اگزامپل آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ دوسرا اگزامپل پیش کرتے ہیں۔ محمد از اے پروفیٹ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، از معنی ہے، اے کے معنی ایک، پروفیٹ کے معنی نبی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں۔ تو اب محمد از اے پروفیٹ یہ ایک سینٹنس ہے، اردو میں یہ ایک جملہ ہے۔ تو اب آپ اگر کہیں محمد یہ سینٹنس ہے، یہ جملہ ہے، غلط۔ از یہ سینٹنس، یہ بھی غلط۔ اے پروفیٹ، یہ بھی غلط۔ یہ محمد از اے پروفیٹ یہ پورا سینٹنس ہے، کیونکہ کم سے کم دو اجزاء کا ہونا ضروری ہے سینٹنس کے وجود کے لیے۔ تو محمد یہ ناؤن ہے، ناؤن کا مطلب نام۔ از یہ ہیلپنگ ورب ہے، پروفیٹ یہ ناؤن ہے۔ تو اب یہاں پر ناؤن، ہیلپنگ ورب، ناؤن، یہ جب تینوں آپس میں اجزاء مل گئے تو جب جا کر سینٹنس کا وجود ہوا ہے۔ اس کے اوپر آپ بہت ساری اگزامپلس بنا سکتے ہیں، اور اپنی انگریزی کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے جو اسٹیپ ہے وہ سینٹنس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو اگزامپل پیش کی ہے یہ تین اجزاء والی اگزامپل ہیں، اور آپ سینٹنس جتنا بڑا بنانا چاہیں، چاہے اس میں 4 اجزاء ہوں، چاہے 5 ہوں، چاہے 6 ہوں، جتنا بھی بڑا آپ سینٹنس بنائیں گے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک لفظ سینٹنس بن رہا ہو، کم سے کم 2 اجزاء کا وہاں پر ہونا ضروری ہے۔ میں اب اس کے بعد 2 اجزاء والی اگزامپل پیش کر رہا ہوں کہ وہاں پر 2 چیزیں ہیں لیکن وہ سینٹنس ہے۔ یہ اگزامپلس 2 اجزاء والی ہیں، اس کو آپ سمجھ لیجئے۔
सेंटेंस ये जहन में हमेशा रहे, सेंटेंस किसी एक लफ्ज का नाम नहीं होता है। सेंटेंस के वजूद के लिए कम से कम 2 जुज का होना जरूरी है। तो हमने ये 2 एग्जाम्पल पेश की हैं, ये 2 जुज वाली हैं। आई गो, जिसका तर्जमा आई के माना मैं और गो के माना जाना। मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता हूं। तो अब यहां पर आई ये प्रोनाउन है जिसको जमीर कहा जाता है, गो ये वर्ब है जिसका माना जाना के। तो प्रोनाउन और वर्ब ये दोनों जब आपस में मिले हैं तब जाकर सेंटेंस का वजूद हुआ है। आप अगर आई के जरिए से सेंटेंस बनाना चाहते हैं, गो यानी वर्ब का सहारा नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में सेंटेंस नहीं बन सकता है। सेंटेंस मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को पूरी तरह पेश कर दें। तो आई इसका मतलब क्या, मैं आऊं, जाऊं, क्या करूं। तो अब आगे हमने गो को लगाकर बता दिया मैं जाता हूं। तो प्रोनाउन वर्ब से मिला तब जाकर सेंटेंस का वजूद हुआ। दूसरी एग्जांपल, यू कम, यू के माना आप और कम के माना आना। आप आते हो। तो यहां इसमें भी 2 पार्ट्स हैं जो आपस में मिलकर सेंटेंस बने हैं। यू ये जमीर है जिसको प्रोनाउन कहते हैं, और कम जिसका माना आना है, और ये है वर्ब। तो अब प्रोनाउन और वर्ब ये दोनों आपस में मिले तब जाकर सेंटेंस का वजूद हुआ। सिर्फ आप गो को कहें ये सेंटेंस है, गलत। कम को कहें ये सेंटेंस है, गलत है। जब तक कम से कम 2 अज्जा आपस में नहीं मिल जाते हैं उस वक्त तक सेंटेंस का वजूद नहीं होता है। उम्मीद है आप अहबाब को आज की वीडियो समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह 2 वीडियोस और पेश करूंगा ताकि सेंटेंस का खाका और सेंटेंस के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मिसालों और एग्जाम्पल से समझ में आ जाएं और जहन में बैठ जाएं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है उर्दू से अंग्रेज़ी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।